بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئے عنوان کے ساتھ دستاویز میں ایک بار پھر حاضر خدمت۔ سواں ڈیم، وہ خواب جو ہم نے خود دفن کر دیا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کی معیشت کا انحصار پانی پر ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ہمیشہ آبی منصوبوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ایسی ہی ایک مثال دریائے سواں پر مجوزہ ڈیم ہے، جو تربیلا ڈیم سے 10 گنا بڑا ہو سکتا تھا، مگر آج اس کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور دیگر کنسٹرکشن ہوئی پڑی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک منصوبے کی ناکامی نہیں بلکہ ہمارے اجتماعی المیہ کی عکاسی ہے۔ ناظرین، اس کی اگر تاریخی پس منظر کی بات کرے تو 1955 میں ورلڈ بینک اور پاکستان کے آبی ماہرین نے دریاؤں پر سٹوریج ڈیمز کے امکان کا مطالعہ شروع کیا۔ اس دوران دریائے سواں پر ایک بڑے آف چینل سٹوریج ڈیم کی تجویز سامنے آئی۔ ابتدائی تجزیے میں اس مقام پر 8.5 ملین ایکڑ فٹ MAF پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بتائی گئی۔ بعد میں جدید GIS تجزیے سے یہ گنجائش 38 سے 48 MAF تک ظاہر ہوئی، یعنی تربیلا ڈیم سے کئی گنا زیادہ۔ اب اگر مالی تخمینے اور لاگت کی بات کرے تو 1988 میں اس منصوبے کی تعمیری لاگت تقریباً $3 ارب بتائی گئی۔ بعد ازاں 2018 سے 2020 کے دوران کیے گئے تخمینوں میں یہ لاگت 6 سے 12 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ یہ اعداد و شمار دی نیوز انٹرنیشنل اور سواں ڈیم پروپوزل میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر بروقت کام شروع کیا جاتا تو نہ صرف اس کی لاگت کم ہوتی بلکہ فائدہ کہیں زیادہ ہوتا۔ اب اگر ان کی ممکنہ فوائد کی طرف دیکھیں تو سواں ڈیم کی تعمیر سے پاکستان کئی بڑے فوائد حاصل کر سکتا تھا۔ سب سے پہلے اس سے بڑے سیلابوں پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ 2010 اور 2022 کے سیلابوں جیسے واقعات میں اگرچہ یہ ڈیم موجود ہوتا تو کروڑوں افراد اور اربوں کا نقصان بچایا جا سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ راولپنڈی اور اسلام آباد کو مستقل پانی کی فراہمی ہے۔ خانپور ڈیم اور اسمبلی ڈیم شہر کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ سواں ڈیم اس کمی کو پورا کر سکتا تھا۔ یہ رپورٹ ہے دی ایکسپریس ٹریبیون 2020 کی۔ تیسری بات، تربیلا ڈیم جو اب سلٹ سے بڑھ رہا ہے، اس کا متبادل یا سپورٹ سسٹم سواں ڈیم کے ذریعے قائم ہو سکتا تھا۔ ایک نہر کے ذریعے تربیلا کا پانی سواں ڈیم میں منتقل کر کے نہ صرف اس کی صفائی ممکن تھی بلکہ بجلی پیدا کرنے کے مواقع بھی بڑھ سکتے تھے۔ تخمینے کے مطابق یہاں 5000 سے زائد میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی تھی۔ عملی ناکامی اور زمین کی تبدیلی کی اگر بات کریں، بدقسمتی سے اس منصوبے پر کبھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پنجاب حکومت اور وابڈا نے کئی بار اس پر کام شروع کرنے کی کوششیں کی، لیکن ہر بار منصوبہ کاغذوں تک ہی محدود رہا۔ 2002 میں اس کی اسٹوریج کو MAF 8.5 سے کم کر کے صرف MAF 1 تک محدود کر دیا گیا تاکہ ہاؤسنگ اور تجارتی مفادات متاثر نہ ہو۔ اب اگر سرکاری رپورٹس اور مطالعے کی بات کریں تو پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ PND کی 2022 کی رپورٹ سواں بیسن واٹر پوٹینشل اسٹڈی میں اس مقام پر ڈیم بنانے کے لیے آف چینل سٹوریج، زمین کا حصول، ماحولیاتی اثرات اور ری سیٹلمنٹ پلان شامل کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر ایک PC2 دستاویز بھی تیار کی گئی جس میں سفارش کی گئی کہ تفصیلی PC1 بنائے جائے تاکہ منصوبہ منظوری کے مراحل میں داخل ہو سکے۔ اس طرح جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی JICA 2006 اور عالمی بینک کی 1980 سے 2000 تک کی رپورٹ میں سواں بیسن کا ذکر متعدد بار آیا ہے، جہاں اسے راولپنڈی اسلام آباد کی واٹر سپلائی کا متبادل قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ایک مفصل سواں ڈیم پروپوزل پریزنٹیشن archive.org پر بھی دستیاب ہے، جس میں اس منصوبے کی تکنیکی پہلو، سٹوریج گنجائش اور توانائی کے امکانات بیان کیے گئے ہیں۔ موجودہ صورتحال کی طرف اگر دیکھیں تو آج دریائے سواں پر نہ کوئی سٹوریج ڈیم ہے، نہ سلٹ روکنے کا کوئی سسٹم اور نہ مستقبل کی پلاننگ۔
ہر سال بارشوں کے ساتھ آنے والا پانی ضائع ہو جاتا ہے اور جب زیادہ ہو تو راولپنڈی اور اطراف کے شہر ڈوب جاتے ہیں۔ پاکستان میں MF 35 سے زیادہ پانی ہر سال ضائع ہو رہا ہے، جبکہ ہم قحط، خشک سالی اور سیلابوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ محض ایک منصوبہ نہیں تھا، یہ ہمارے مستقبل کا ایک خواب تھا، ایسا خواب جو اگر پورا ہوتا تو ہم نہ صرف قدرتی آفات سے بچ سکتے تھے بلکہ خود کفیل بھی ہو سکتے تھے، مگر ہم نے اس خواب کی جگہ دیگر خوابوں کو دے دی، اور آج جب بارش آتی ہے تو خوشی کی بجائے ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ اب نہریں بہیں گی نہیں بلکہ بستیاں بہا لے جائیں گی۔ یہ ویڈیو دستاویز سیریز کا حصہ ہے جہاں ہم سچ بیان کرتے ہیں جو اکثر تاریخ کے گرد میں چھپ جاتے ہیں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔